امریکی قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن کی کتاب دی روم ویئر اٹ ہیپنڈ نے مارکیٹ میں آتے ہی دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اس کتاب کو شائع ہونے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کتاب میں ایسا کیا ہے جو امریکی صدر نے اسے اپنی ضد اور انا کا مسئلہ بنا لیا ہے، اور اب جب کہ یہ کتاب مارکیٹ میں آ چکی ہے وہ جان بولٹن کو جیل کی ہوا کھلانا چاہتے ہیں۔ آخر اس کتاب میں ایسا کیا ہے جس نے امریکی صدر کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے۔ اس کتاب کے کچھ مندرجات جو میڈیا کے ذریعے منظر عام پر آئے ہیں ان کے مطابق اس کتاب میں جان بولٹن نے صدر ٹرمپ کو جاہل قرار دیتے ہوئے انہیں منصب صدارت کے لیے نااہل قرار دیا ہے۔ I don't think he's fit for office. I don't think he has the competence to carry out the job. کتاب کے مطابق وائٹ ہاؤس کا عملہ ٹرمپ کا مذاق اڑاتا اور ان کی نقلیں اتارتا ہے۔ کتاب کو پڑھنے کے بعد امریکی صدر ٹرمپ کا سیخ پا ہونا قدرتی عمل ہے، اور اسی لیے انہوں نے جان بولٹن کو بھاری ہرجانے کی دھمکی بھی دے رکھی ہے۔ امریکی صدارتی کیمپ کی جانب سے اس کتاب کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ اس کتاب کے مصنف کو جیل بھجوانا چاہتے ہیں۔ تاہم دوسری جانب اس کتاب کا مطالعہ کرنے والے آزاد تجزیہ نگاروں کا ماننا ہے کہ کتاب کے مندرجات کی تحقیقات کے نتیجے میں ٹرمپ کا مواخذہ یقینی امر ہے۔ جان بولٹن کے مطابق ٹرمپ ہر صورت اگلا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے چین اور روس سے بھی مدد مانگی ہے۔ بولٹن کے مطابق ٹرمپ نے چینی صدر سے کہا ہے کہ وہ امریکی زرعی مصنوعات خریدیں اور اس طرح امریکی معیشت کو مضبوط اور کسان کو خوش کریں تاکہ وہ یعنی ٹرمپ اگلا الیکشن بآسانی جیت سکیں۔ بولٹن مزید لکھتے ہیں کہ ٹرمپ نے چینی ٹیلی کام کمپنی ہواوے کو امریکہ میں کام کرنے سے روکنے کی دھمکی دے کر چینی صدر کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ جان بولٹن کے مطابق ٹرمپ کو جیو پالیٹکس کے بنیادی اصولوں کا پتہ ہی نہیں جو ان کی جہالت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ تو بس ہر صورت اگلا الیکشن جیتنا چاہتے ہیں۔ امریکی میڈیا میں شائع کتاب کے اقتباسات کے مطابق جان بولٹن لکھتے ہیں وائٹ ہاؤس میں کام کے دوران انہوں نے ٹرمپ کا ایک فیصلہ بھی ایسا نہیں دیکھا جس میں ان کی دوبارہ صدر بننے کی خواہش چھپی ہوئی نہ ہو۔ کتاب میں جان بولٹن نے وائٹ ہاؤس میں انصاف کی راہ میں حائل رکاوٹوں کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے اس وقت کے اٹارنی جنرل ولیم بارلے کو بھی لکھا تھا۔ کتاب کے مطابق ٹرمپ نے 2018 میں ترک صدر طیب اردوان کو ایک ترک کمپنی کی جانب سے ایران پر عائد پابندیوں کی خلاف ورزی کی صورت میں مدد کی پیشکش کی تھی۔ کتاب کے مطابق صدر ٹرمپ یوکرین کی مالی مدد روکنا چاہتے تھے تاکہ یوکرین پر دباؤ ڈال کر جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات شروع کروا سکیں۔ واضح رہے کہ اسی الزام پر صدر ٹرمپ کا مواخذہ شروع ہوا تھا۔ بولٹن کے مطابق ٹرمپ اتنے لا علم تھے کہ ایک مرتبہ برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے سے ملاقات کے دوران اس بات پر حیران ہوتے رہے کہ برطانیہ ایک ایٹمی قوت ہے۔ بولٹن لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ فن لینڈ کے دارالحکومت ہلسنکی میں فن لینڈ کے صدر سے ٹرمپ نے پوچھا کیا فن لینڈ روس کے زیر نگی کوئی ملک ہے؟ بولٹن کے مطابق جب وہ وائٹ ہاؤس میں کام کرنے کے لیے آئے تو وہاں کے چیف آف سٹاف نے ان سے کہا کہ وائٹ ہاؤس کام کرنے کے لیے ایک بری جگہ ہے اور انہیں جلد ہی اس کا پتہ چل جائے گا۔ بولٹن کے مطابق ہر کوئی ٹرمپ کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایک مرتبہ تو سیکرٹری خارجہ پومپیو نے سب کی موجودگی میں ایک نوٹ لکھا کہ ٹرمپ ایک گندا آدمی ہے۔